السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ موسم بہت خوبصورت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور میں ادھر صحن میں بیٹھی تھی۔ یہ ویڑا میری امی کا ویڑا جس میں آج پھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس میں جب بھی یہ موسم ہوتا ہے نا، میرا بڑا دل ہوتا ہے کہ میں گاؤں میں ہوں، مطلب اپنے میکے والے گھر میں ہوں، میں اس صحن میں بیٹھوں۔ اور آج تو لکیلی میں ہوں بھی ادھر، سو میں ادھر سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، مجھے وہی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں کہ ہائے اللہ، نیری آ گئی ہے، بارش آ گئی ہے، بارش آن لگی ہے، سدرا تو اندر پئی ہے، اٹھ کے باہر آ، تو میری آواز نہیں سندی، تار تو کپڑے لا لے، منجیاں چکو، یہ منجیاں بھیج جانیاں نے، سدرا یاہیا نو آواز دے، انہوں کے آ کے موٹر سائیکل اندر کرے، موٹر سائیکل بھیجی جاندہ نے، فلاں چیز اندر کر لے، پیازاں والی ٹوکری اندر کر لو، کپڑا کتھے پیا نے وہ کپڑا چک لو، آ کر لو، بالن سانب، پھر بالن سارا گلا ہو جانا ہے، توی تے روٹیاں نہیں پکنیاں، گیس تے روٹی پکی مینوں پسند نہیں آندی، روٹی اکڑ جاندی نے۔ یہ ساری باتیں جو میری امی کہا کرتی تھیں جب بارش آنے لگتی تھی، اور مجھے ہوتا تھا بارش آ تو لینے دے مما، کیا ہے بارش تو آ لینے دے، پھر چیزیں بھی سمیٹ لوں گی، کچھ نہیں ہوتا یہ وہ۔ لیکن بارش آ جاتی تھی اور وہ صحیح کہتی تھیں، انہیں شاید کوئی الہام ہو جاتا تھا کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے اس کے بعد بارش ضرور آنی ہے۔ اور بارش کی مطلب وہ آتی تھی اور ساتھ ہی وہ کہتی تھی لیا مینوں جھاڑو پھڑا، میں ہن پیندی بارش اتنے ویڑے 'ਚ جھاڑو پھیر لاں، پھر ویڑا بھی دھل جائے گا، ابھی پانی نہ ضائع کرنا پائے گا۔ اور ساتھ ہی مینوں پیاز پھڑا دے، مینوں آلو پھڑا دے، میں آلو پیاز کٹدی ہاں، تو وہ بیسن گھول لا تے پکوڑے بنا دے، چائے بنا لا، یہ کر لے وہ کر لے، وہ ساری باتیں میرے ذہن میں ویسے ہی آ رہی تھیں۔ سو بارش کو چھوڑ کے میں ادھر کچن میں آ گئی، میں نے کہا چلو میں اپنے بچوں کے لیے پکوڑے بناتی ہوں۔ کچن ابھی سارا بکھرا ہی پڑا تھا، صبح کا ٹائم ہے، آنٹی نے آنا تھا، پھر وہی کرتی میں نے، تو بس میرا تو آج کا جو دن کا پلان تھا نا، وہ یہی تھا کہ میں نے آج بازار جانا تھا۔ بازار سے میں نے کچھ چیزیں خریدنی تھیں، جیسے کچھ کپڑے لینے تھے بچوں کے، اور بچوں کے گھر پہننے والی چپل لینی تھی، اپنے لیے کچھ ایک دو چیزیں لینی تھیں، تو میں نے سوچا تھا کہ میں آج بازار جاؤں گی، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ موسم تھوڑا بہتر ہو گیا تھا، تو بازار میں اتنی وہ گرمی نہیں لگے گی۔ بہت دنوں کا میں بازار کا سوچ رہی تھی، لیکن گرمی نے بالکل بھی کسی بھی میرے پلان کو نہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا۔ سو آج میں نے سوچا کہ میں نا بچوں کے لیے پکوڑے بناتی ہوں، بچوں کو کھلا کے پھر میں ان کو اپنی نانی اماں کے گھر چھوڑوں گی، اور خود میں نا بازار جاؤں گی جب بارش رک جائے گی۔ ویسے بارش اتنی تیز تھی نہیں، مجھے تھا کہ یہ نا گھنٹے آدھے گھنٹے میں رک جائے گی، تو پھر میں بازار جاؤں گی نا۔ اور مجھے یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے آنٹی آ جائیں تو چلو وہ صفائی وغیرہ کر دیں، میں نے کہا میں یہ کر کے نا تو ان کو میں کال کروں گی آنٹی کو، تو وہ آ جائیں گی۔ اور مجھے زیادہ چیزیں لینی تھی، میں نے نا اسلام آباد جانا ہے، تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ میں اپنی ساری چیزیں نا پوری کر کے جاؤں، مجھے وہاں سے جا کے کچھ بھی خریدنا نہ پڑے۔ یہ جو نا کسی اور شہر جا کے شاپنگ کرنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، اسپیشلی مطلب ان لوگوں کے بغیر جن کے ساتھ میں بازار جاتی ہوں یا جن کے مشورے سے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں نا، ان کے بغیر شاپنگ کرنا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے۔ سو میں ذرا کم ہی چیزیں خریدتی ہوں۔ پکوڑے بنانے کے لیے میرے پاس کوئی پالک نہیں تھی، کوئی دھنیا نہیں تھا، ورنہ تو بہت مزے کے پکوڑے بنتے، لیکن پھر میں نے کہا چلو ایسے ہی بنا لیتی ہوں۔ حتیٰ کہ سبز مرچ بھی نہیں تھی، کوئی سبز کلر کی کوئی چیز نہیں تھی، میں نے سوکھی میتھی جو تھی نا وہ ڈال لی تھی، اور بیسن بھی تھوڑا تھا، بیسن تو چلو میں نے کہا بس بائنڈنگ کے لیے ہی چاہیے نا، تو اتنا ہی ضروری ہے۔ اچھا میں نا آپ لوگوں سے ایک بات کروں کہ میں نا آپ لوگوں مطلب میری امی اس دنیا میں نہیں ہیں، بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ بات بندہ شروع کہاں سے کرے۔ میری امی اس دنیا میں نہیں ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہوتی، اسپیشلی وہ بیٹیاں، ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے کوئی دوسرا بندہ نہیں جان سکتا۔ ہم کسی دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے نہیں سوچ سکتے، ہم مطلب کسی دوسرے کو اپنی جگہ رکھ کے نہیں سوچ سکتے۔ ہر کسی کے سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ہر کسی کے حالات الگ ہوتے ہیں۔ ہاں ہم سم ہاؤ ان کا دکھ محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اتنی شدت سے نہیں جتنی شدت سے ان کے دل کو لگا ہے۔
کہ مطلب 9 سال پہلے میری امی اس دنیا سے چلی گئیں، اور ان کا جو ان کی جانے کا غم ہے نا، وہ 9 سال سے میرے دل کو لگا ہوا ہے۔ دل کا آپ کہہ لیں کہ ایک حصہ جو ہے نا، وہ مسلسل غم زدہ ہے، اتنا غم زدہ ہے کہ میں کسی محفل میں بیٹھ کے مطلب اگر میری خالائیں بھی بیٹھی ہیں یا میرے کزنس بھی بیٹھے ہیں تو میں اپنی امی کا ذکر نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں جیسے ہی ان کی کوئی بات کی جائے گی تو جو 9 سال کا صبر میں کر کے بیٹھی ہوئی ہوں نا، وہ سارا صبر ختم ہو جائے گا۔ سم ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی کے گلے لگ کے اتنا روں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ ان آنسوؤں میں بہہ جائے، ہر غم بہہ جائے، ہر دکھ بہہ جائے۔ لیکن یہ ایک اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر وہ میرے خواب میں آتی ہیں نا میری امی، اور میں جب اٹھتی ہوں یا جاگتی ہوں نا، تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھ کیوں کھلی، کتنا خوبصورت خواب تھا۔ لیکن پھر بھی مطلب ایسی اگر آپ کسی بیٹی کو دیکھیں تو آپ اس کے اوپر طنز نہ کیا کریں، آپ اس کو باتیں نہ کیا کریں کہ یہ کہ پتہ نہیں شاید اس کے دل کو غم نہیں ہے یا اس کو کوئی دکھ نہیں ہے کہ یہ اپنی ماں کی ذکر نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ماں بن جاؤں اور مجھے اپنی امی یاد نہ آئے، یا مدرس ڈے پہ اس نے کوئی سٹیٹس نہیں لگایا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سٹیٹس لگانا جو ہے وہ اس چیز کا ازالہ ہوگا، یا وہ اس چیز کو کمپنسیٹ کر دے گا کہ مطلب میرے غم کو کمپنسیٹ کر دے گا، یا غم کا دکھانا بہت ضروری ہے دوسروں کو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے اپنا دل کھول کے بیٹھ جائیں؟ لوگ بس یہی چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے سینے پہ لگ کے، ہر ایک کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں، اور پھر وہ ہمارے غموں کی تشہیر کریں، ہمارے دکھوں کے پوسٹرز لگا دیں، جگہ جگہ بیٹھ کے ہر محفل میں بات کریں کہ یہ تو ایسی ہے، یہ ویسی ہے، اس کو اتنا غم ہے، یہ پریشان رہتی ہے۔ اور جتنا ہم لوگ پریشان رہیں گے اتنا لوگ بھی ہمیں اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہر کسی کے پاس جو جتنا اس کے پاس غم ہے نا، آپ اس کو اس غموں کے ساتھ رہنے دیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ اپنا کوئی دکھ شیئر نہیں نہ کرنا چاہتا تو آپ اس کو مجبور نہ کریں یا اس کو مزید دکھی نہ کریں۔ بس آپ لوگ اپنے حالات کے مطابق زندگی گزاریں، دوسروں کو ان کے حالات کے مطابق زندگی گزارنے دیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہمیں کرنا چاہیے۔ میں نہیں کسی کو تب تک جو ہے وہ چھیڑتی جب تک اگلا بندہ خود مجھے اپنے معاملات کو نہ بتائے۔ تو میں بس چاہتی بھی یہی ہوں کہ کوئی بندہ مجھے بھی نہ چھیڑے، ورنہ پھر آپ یقین کریں کہ زبان ہر بندہ رکھتا ہے، ہر بندے کے منہ میں زبان ہوتی ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ طنز کرنا بھی جانتا ہے اور باتیں کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو، جو سن سکتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے۔ لہذا میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے نا کہ اگر آپ کسی کو سنائیں ہی نہ تاکہ وہ بولنے پہ مجبور نہ ہو، کیونکہ جو بندہ صبر رکھ رہا ہوتا ہے، جو بندہ اپنے دل میں غم لے کے بیٹھتا ہے نا، وہ جب بولے گا نا وہ آپ کی ذات کی دھجیاں اڑا دے گا۔ تو جی یہاں پر ہو گیا شام کا ٹائم، اور میں بازار سے آ گئی تھی واپس، اور یہاں پر میں بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے نوڈلز۔ ویسے میں اپنے بچوں کو بہت کم دیتی ہوں، مہینے میں 1-2 دفعہ، زیادہ تو میری ہوتے 2 دفعہ بھی نہیں، بس 1 دفعہ، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو نوڈل سے بہت ڈرایا ہوا ہے کہ یہ بہت خراب ہوتے ہیں، زیادہ کھانے سے الٹیاں آ جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ میری بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچے گھر کا کھانا کھائیں، ابھی اسپیشلی جب ان کی ایج چھوٹی ہے، ابھی ان کے اسٹمکس کو نا مطلب باہر کی چیزوں کی زیادہ عادت نہ پڑے، گھر کے کھانے کی عادت پڑے، روٹی کھائیں، چاول کھائیں۔ لیکن آج وہ کہہ رہے تھے، صبح انہوں نے مجھ سے پرومس لیا تھا کہ اگر آپ بازار جاؤ گی تو پھر ہم شام کو نوڈلز کھائیں گے، مطلب وہ میرے سے ہرجانہ وصول کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ ہمیں بازار نہیں لے کے جا رہی ہو، اور بچوں کو تو میں کبھی بھی بازار نہیں لے کے جاتی۔ بازار میں جتنا بچے تنگ کرتے ہیں نا، بندے نے جو چیزیں لینی ہوتی ہے وہ بھول کے باقی سارے جہان کی فضول چیزیں لے آتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے، میں آپ کو نا شام کو میں نوڈلز لے کے آؤں گی بازار سے، اور شام کو آپ کے لیے بناؤں گی۔ میں اپنے اسی وعدے کی تکمیل کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ہو سکے تو کسی کے بس میری اتنی بات یاد رکھیے گا
کسی کے غم میں کسی کا جو جتنا اس کا غم ہے نا، اس کو ہو سکے تو کم کریں، اس کے غم میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کے اوپر طنز نہ کیا کریں، کسی کو باتوں کے تیر نہ مارا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی دن یہ جو ہے کمان وہ دوسرے کے حصے میں آ گئی نا، تو تیر آپ کے سینے پہ لگ جائیں گے اور شاید پھر آپ برداشت نہیں کر سکو۔ اپنے بڑے ہونے کا یہ مارجن نہ لیں کہ آپ کسی کو کوئی بھی بات کر سکتے ہیں۔ کوئی بندہ کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کرتا آج کے دور میں، اور اگر کوئی کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے ظرف والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ مزید کسی کا ظرف نہ آزمائیں، بس اتنی سی بات اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو شاید میری ویڈیو کے پیسے پورے ہو جائیں، جو کہ میں نے نہیں لگائے ہوئے اس کے اوپر۔ اور بس ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کو بھی ہنسنے دیں، مسکرانے دیں، ہر کسی کو زندگی میں سے اس کا حصہ لے لینے دیں، وہ اپنا حصہ خود وصول کر لے گا۔ آپ اس کے مائی باپ نہ بنا کریں، جو جس طرح اپنے جتنے جامے میں رہتا ہے نا اس کو اتنے جامے میں رہنا دیا کرے، دوسروں کی زندگیوں میں گھسنا چھوڑ دیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔